السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ غزہ سٹی میں نومبر 2023 کے اسرائیلی حملے کے دوران شہید ہونے والے 112 فلسطینیوں کی باقیات ملبے سے برآمد کر لی گئی۔ ریسکیو اور سول ڈیفنس ٹیموں نے ملبہ ہٹانے کے دوران یہ باقیات تلاش کی۔ شہداء کی شناخت کے لیے طبی ماہرین اور متعلقہ اداروں کی مدد لی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تمام 112 شہداء کی نماز جنازہ آج ادا کی گئی۔ اس کے بعد انہیں اجتماعی طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ سعودی عرب میں خواتین کے لیے گھوڑ سواری کے کھیل میں دلچسپی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ملک میں گھوڑوں کے اسطبل کی تعداد، تربیتی پروگراموں اور خواتین ٹرینرز میں اضافہ ہوا۔ تبوک ریجن میں کئی خواتین گھوڑ سواروں نے اس کھیل میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ خاتون ٹرینر سارہ المشیتی کے مطابق گھوڑ سواری سے جسمانی فٹنس اور خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ ایران کے نیوز ایجنسی کے مطابق یمن کے حوثیوں نے جبل علی علاقے کو نشانہ بنایا۔ علاقے میں متعدد دھماکوں اور آگ لگنے کی اطلاعات سامنے آئی۔ سوشل میڈیا ویڈیوز میں آگ کے شعلے اور دھوئیں کے گہرے بادل دکھائی دیے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 20 منٹ کے دوران 7 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، تاہم واقعے میں کسی جانی یا بڑے مالی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ڈابر کے کئی پروڈکٹ پر کارروائی، فروخت روکنے کی ہدایت۔ FSSAI نے ڈابر کے بعض پروڈکٹ پر درج کیے دعووں کو گمراہ کن قرار دیا، جہاں پر لکھا تھا 100% قدرتی، 100% خالص۔ ریگولیٹر نے کمپنی کو ایسے دعووں والی مصنوعات کے فروخت فوری روکنے کی ہدایت دی۔ ان پروڈکٹ میں شہد، گھی، ناریل کا پانی، ناریل کا تیل اور ونیگر شامل ہے۔ بتایا گیا کہ کمپنی کو اس معاملے میں پہلے بھی نوٹس جاری کیا جا چکا تھا۔ اب کمپنی کو اپنی مصنوعات کے پیکٹ سے ایسے گمراہ کن دعوے ہٹانے ہوں گے۔ کیا UPI ادائیگیوں پر فیس لگے گی؟ ہندوستان میں UPI پیمنٹ پر مستقبل میں مرچنٹ فیس عائد کیے جانے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں ادائیگیوں سے متعلق قوانین میں تبدیلیاں پیش کی گئی۔ اگر ترمیم منظور ہوئی تو مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی MDR نافذ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال UPI کے ذریعے ادائیگی مکمل طور پر مفت ہے۔ ذرائع کے مطابق بڑی رقم کی ادائیگی یا بڑے تاجروں پر فیس عائد کرنے کی تجویز زیر غور ہے، تاہم حکومت نے ابھی فیس کی شرح یا اس کے نفاذ سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ فوگاٹ سے دلی آنے والی ایئر انڈیا کی پرواز کو ہوا میں شدید جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے میں 10 مسافر حملے کے 2 ارکان زخمی ہوئے۔ طیارے نے صبح تقریباً 11:07 پر دہلی میں محفوظ لینڈنگ کی۔ ایئر انڈیا کے مطابق کسی بھی مسافر کو شدید چوٹ نہیں آئی۔ حیدرآباد میں کئی جائیداد مالکان کو قانونی کاغذات کے باوجود زمین اور فلیٹ بیچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے۔ کئی جائیدادوں کو رجسٹریشن ایکٹ کی دفعہ کے تحت ممنوعہ فہرست میں شامل کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ بعض مالکان کے پاس GHMC اور HMDA کی منظوری بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود سب رجسٹر دفتر پہنچنے پر جائیداد کی رجسٹریشن روک دی جا رہی ہے۔ دلسکھ نگر، میاں پور، منی کنڈا اور دیگر علاقوں سے بھی شکایت سامنے آئی۔ جائیداد مالکان کا کہنا ہے کہ انہیں بیچنے کے وقت بھی ممنوعہ فہرست میں نام شامل ہونے کا پتہ چل رہا ہے۔ امراٹی پولیس نے آن لائن بیٹنگ اور گیمنگ فراڈ کیس میں ایک اور اہم ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کا تعلق آندھرا پردیش کے اناکاپلی ضلع سے بتایا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم واٹس ایپ کے ذریعے بیٹنگ ویب سائٹ کی لنکس بھیجتا تھا، لوگوں کو رقم لگانے پر دگنا منافع دینے کا لالچ دیا۔ ملزم UPI، بینک اکاؤنٹس اور QR کوڈ کے ذریعے رقم وصول کرتا تھا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے ایک iPhone برآمد کیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد کے نیمس اسپتال میں زیر علاج ایک زخمی خاتون کے ساتھ ہراسانی کی کوشش کا معاملہ سامنے آیا۔ عورت ایک سڑک حادثے میں زخمی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ پولیس کے مطابق رات کے وقت خاتون کے باپ کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا۔ اسی دوران دوسرے مریض کے ساتھ موجود ایک شخص نے خاتون کو غلط انداز سے چھونے کی کوشش کی۔ متاثرہ خاتون کی شکایت کے بعد پنجاگٹا پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ حیدرآباد کے ناگول علاقے میں چرچ سے گھر واپس آنے والی خاتون کو نشانہ بنایا گیا۔ بائک پر سوار 3 نامعلوم افراد نے خاتون کے گلے سے منگل سوتر چھین لیا۔ چھینا گیا زیور تقریباً 2.5 تولے سونے کا بتایا جا رہا ہے۔ واردات کے بعد ملزمین فرار ہو گئے۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ نظام آباد کے گورنمنٹ جنرل اسپتال کے ڈینی سے ایک نومولود بچے کی لاش ملنے پر سنسنی پھیل گئی۔ اسپتال میں روزانہ ہزاروں مریض اور ان کے تیماردار آتے جاتے ہیں۔ حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کا مکمل ریکارڈ رکھنے کا نظام بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود نامعلوم کی لاش ڈینی تک کیسے پہنچی، یہ بڑا سوال بن گیا۔ واقعہ نے اسپتال کی سیکیورٹی اور نگرانی کے نظام پر بھی سوالات کھڑے کر دیے۔
खम्मम के सरकारी स्कूल टीचर भूकिया गौतमी ने अपनी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। वो सोशल मीडिया रील्स के जरिए काफ़ी शोहरत हासिल कर चुकी थी। प्राइवेट स्कूल की तशहीर करने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। इस मामले पर महकमे तालीम ने उन्हें मुअत्तल भी किया था। गौतमी का कहना है कि दोबारा तकर्रुरी के बाद भी उन्हें मुसलसिल हरासा किया गया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ घर के बाद वक्त में रील्स बनाती थी, ड्यूटी के दौरान नहीं। तेलंगाना के सरकारी और खानगी कॉलेजों में MBBS और BDS दाखिले होंगे। नीट 2026 में कामयाब तलबा 5 अगस्त से 12 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 12 अगस्त शाम 6 बजे मुकर्रर की गई। मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग का शेड्यूल बाद में जारी होगा। तलबा को तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात अपलोड करने और प्रेस्पेक्ट्स पढ़ने की हिदायत दी गई। हैदराबाद में इंदिरम्मा टावर्स के मकानात के लिए दरख्वास्त देने वालों को बड़ी राहत दी गई। अब हैदराबाद के मुकामी पते वाले आधार कार्ड अपलोड करना लाजमी नहीं होगा। हुकाम ने दरख्वास्त के ऑनलाइन पोर्टल में ज़रूरी तब्दीलियाँ कर दी। दरख्वास्त गुजार वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं। अलबत्ता दरख्वास्त में आधार नंबर दर्ज करना अभी भी लाजमी रहेगा। इस तब्दील का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहक़ और गरीब ख़ानदानों को स्कीम का फ़ायदा देना है। हैदराबाद के कई इलाकों में मंशियात और नशीली गोलियों के बेचे जाने पर तशवीश जाहिर की जा रही है। गांजा, MDMA, H ऑयल और दीगर नशीली अशिया गली कूचों तक पहुंचने की इतलात है। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ मेडिकल दुकानों से भी नशीली अद्वियात फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस और नारकोटिक्स विंग के कार्रवाई के बावजूद मंशियात का कारोबार जारी है। शहरियों ने नौजवान नस्ल को नशे से बचाने के लिए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हिंदुस्तान दुनिया में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक में शामिल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में फेसबुक सारिफिन की तादाद तकरीबन 58 करोड़ से ज़्यादा है। व्हाट्सएप के सारिफिन 53 करोड़ और यूट्यूब सारिफिन तकरीबन 49 करोड़ बताए गए। इंस्टाग्राम के सारिफिन की तादाद भी 41 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। नौजवानों के साथ बड़ी उम्र के अफराद भी सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक मुस्तक़बिल के आलमी डिजिटल निज़ाम में हिंदुस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 3 अगस्त को बड़े पैमाने पर टिकट चेकिंग मुहिम चलाई। सिकंदराबाद, हैदराबाद और नांदेड़ डिवीज़न में 170 ट्रेनों की जांच की गई। टिकट चेकिंग के दौरान मजमूई तौर पर 4121 खिलाफवर्जियाँ पकड़ी गई। बगैर टिकट या बाकायदा सफ़र करने वालों से जुर्माना वसूल किया गया। रेलवे हुकाम ने इस कार्रवाई पे 30,53,000 रुपये बतौर जुर्माना हासिल किए। रेलवे ने मुसाफिरों से दुरुस्त टिकट के साथ सफ़र करने की अपील की। हैदराबाद के दिलसुख नगर में एक कार की नंबर प्लेट पर तेलंगाना टाइगर रेवंत रेड्डी लिखा गया। कार बगैर नंबर प्लेट के तेज रफ्तारी से सड़कों पर चल रही थी। गाड़ी के खतरनाक ड्राइविंग से सड़क पर मौजूद लोग खौफजदा हो गए। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवाम ने नाराजगी जाहिर की। लोगों ने सवाल उठाया कि बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को सड़क पर चलने की इजाज़त कैसे मिली। अवाम ने ट्रैफिक पुलिस से फौरी कार्रवाई और गाड़ी के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया। ये थी अब तक की स्पीड न्यूज़। जुड़े रहे शमा न्यूज़ से। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते रहे शमा न्यूज़, रोशनी सच्चाई की।